السلام علیکم ناظرین، ابشار نیوز سے ناصر عباسی حاضر ہوں۔ ناظرین، پروگرام میری آواز کے ساتھ روزانہ بلدیاتی نمائندوں سے ہماری بات ہوتی ہے، اور آج سے ہم نے اس پروگرام کا نام ساتھ یہ جوڑا ہے امیدوار حاضر ہو۔ ہمارا پروگرام امیدوار حاضر ہو میں ہم کوئی بھی امیدوار یہاں پہ ان کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ میں آپ سب امیدواروں کو دعوت دیتا ہوں، آپ حویلیاں، تحصیل لورا، تحصیل تناول یا تحصیل اقتباد کے کسی بھی وی سی سے، کسی بھی این سی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کسی بھی سیٹ کے لیے اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو ابشار نیوز کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آئیے اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، اپنے لوگوں کو اپنی وہ باتیں بتائیے جو آپ ہر دروازے پہ کھڑے ہو کے اتنی لمبی سپیچ کر کے ان کو نہیں سمجھا سکتے۔ یہاں سے اپنے منشور کا آغاز کیجیے۔ ابشار نیوز کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آج میرے ساتھ مہمان موجود ہے عباد علی خان، یوتھ کونسلر کے امیدوار ہیں وی سی گڑھی پھلگرا سے، اور یوتھ کونسلر کے جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ بات کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے مجھے، کیونکہ یوتھ ہی ہے جو اس ملک کا مستقبل ہے، ملک کو آگے ترقی دیں گے، اور یوتھ ہی ہے جو کسی بھی گورنمنٹ کو گرا سکتی ہے اور لا سکتی ہے، کیونکہ وہ بہت زبردست موٹیویٹر ہوتے ہیں۔ عباد علی خان، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی گناہ مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ عباد علی خان، یہ بتائیے گا کہ یوتھ کونسلر کی سیٹ پہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کی ایج کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنرل کونسلر اور کسان کونسلر پہ آئے ہیں، آپ نے یوتھ کا انتخاب کیوں کیا؟ Sir Basi sir, first of all, I am very thankful to you because you can give me opportunity to introduce about myself. Thank you. So Nasir Basi صاحب، آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنی سیاست کا آغاز کسی بڑی سیٹ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک جاگیرانہ سیاست سے عمل کرتے ہیں۔ تو میری جو سیاست کا آغاز ہے وہ میں یوتھ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے تو میرا اتنا عمل دخل سیاست میں نہیں تھا، کیونکہ میں سیاست میں میرے آنے کا یہ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اپنی سب سے پہلے تو میں اپنی یوتھ کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتا ہوں جہاں پہ میں اپنی یوتھ کو متحد کرنا چاہتا ہوں، اور وہ وہاں سے میں ان کے عوامی مسائل کا حل نکالوں، ٹھیک ہے، یوتھ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو بیسیکلی اپنے حقوق کا بالکل بھی نہیں پتا، اور ہماری آج کل کے جو دور میں ہماری یوتھ ہے اس کا جو طرف سے دو چیز ہے، یا تو گٹار ہے یا پھر ہم موبائل، اس طرح مطلب وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ تر ان کی سوشل ایکٹیویٹیز بالکل ختم ہو چکی ہے، اور میں اپنی یوتھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آگے ان کو ان کے مسائل کا حل نکالنا چاہتا ہوں، اور ساتھ انہیں ایک ایسا پلیٹ فارم دینا چاہتا ہوں جہاں پہ آ کر وہ اپنے مسائل کا حل نکالیں، اور کم سے کم وہ اپنی کسی بھی چیز کے بارے میں پتہ ہو کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہم ان سے آگے ان کے مسئلے کس طرح سے نپٹیں گے۔ بہت زبردست بات انہوں نے کی ہے کہ یوتھ سے سٹارٹ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو سونے کا چمچ لے کے جو لوگ آتے ہیں یا جن کو موروثی سیاستدان کہتے ہیں، وہ موروثی سیاستدان جو ہے وہ جب گراؤنڈ ریالٹی سے نہیں آتے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ٹماٹر کلو ہوتے ہیں، انڈے درجن ہوتے ہیں یا کس طرح ہوتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے ضروری ہے کہ آپ گراؤنڈ سے اوپر آئیں، اور جب آپ گراؤنڈ سے اوپر آئیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ عباد علی خان، بڑی زبردست بات ہے، نوجوانوں کے بے شمار مسائل ہیں، چاہے ہم کسی بھی وی سی کے اندر جائیں، آپ کی وی سی کے اندر ہو یا میری این سی کے یا کسی بھی جگہ پہ ہو، نوجوانوں کے بے شمار مسائل ہیں۔ آپ کے خیال میں نوجوانوں کے کیا کیا مسائل ہیں اور ان کو کس طرح سے حل کریں گے؟ ناصر باسی صاحب، نوجوانوں کے مسائل نوجوانوں کے خود اپنے لیے کٹھے ہوئے مسائل کیوں کہ جب ہم ایسے لوگوں کو اپنے سامنے لے کے آتے ہیں جو کہ اس سیٹ کے اہل ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب ہم تعلیم یافتہ لوگوں کو آگے نہیں لے کے آتے، دیکھیں کیا آج ہم پوسٹر کی حد تک تعلیم یافتہ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پوسٹر جب ہم لگاتے ہیں جو اوپر لکھتے ہیں تعلیم یافتہ نڈر بے باک، کیا وہ پوسٹر کی حد تک ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم تعلیم یافتہ کس طرح تعلیم یافتہ ہیں۔ ایک جو چیئرمین ہے وہ کسی بندے کو جب خود وہ انگوٹھے لگا کر کام کر رہے ہیں، وہ کس طرح کسی بندے کی کاغذ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے ہیں جو کہ خود اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جو کہ الیکشن کے ڈاکومنٹس وہ کسی اور بندے سے دانتوں کے باہر سے فل اپ کروا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ لوگ ہمارے مسئلے حل کر کے وہ تو ایک جاگیردارانہ سیاست ہم اوپر کر رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو اپنے اوپر لے کے آتے ہیں، پھر 5 سال بیٹھ کر ہم ان کا دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کا حل نکالیں گے، وہ کس طرح ہمارے مسائل کا حل نکالیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اپنی یوتھ کو، جب ہماری یوتھ کے اندر اویئرنیس ہے، ٹھیک ہے، ہماری یوتھ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں، کیونکہ دیکھیں جب ہم میرا منشور جو ہے میں جو خود آگے آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی یوتھ کے سب سے بڑا مسئلہ گراؤنڈ کا مسئلہ وہ سب سے پہلے میں اپنی یوتھ کو جو کہ بی سی گڑھی پروگرام میں بٹالہ اور تکیہ شیخاں
انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے مجھے موقع دیا اور میں ان کو اپنے بلبوتے پہ یہ انہیں گراؤنڈ بنا کے دوں، کیونکہ وہ اپنی سوشل اس ایکٹیویٹی گیمنگ وغیرہ میں حصہ لیں، نہ کہ یہ موبائل کی جاتا وہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ آج کل موبائل کی زینت بن کے بیٹھے ہیں، جس کو بھی دیکھیں موبائل میں بیٹھے، موبائل کے گیمز وغیرہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں مشغول ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے گراؤنڈ وغیرہ بنائیں گے اور ان کو بہت مطلب گیمنگ ایسی ایکٹیویٹیز دی جائیں جہاں پہ وہ اپنے رہ کے اپنی نیگیٹیوٹی کو دور کریں اور آگے آتا ہے۔ ذہنی نشوونما بھی ہو، جسمانی نشوونما ہو، بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے کہ نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے آنا اور وہاں پہ کھڑا کرنا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ جس وقت ہم مسائل، نوجوانوں کے جو مسائل ہیں جیسے گراؤنڈس کے مسائل ہیں، جیسے ان کے کھیلنے کی جگہوں کے مسائل ہیں، یا ان سے ریلیٹڈ ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں وہ اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، جس وقت تک ہم اپنی پاور کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنی ووٹ کی پاور کو نہیں سمجھیں گے یا اہل لوگوں کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے تو ایسے ایشوز ہمارے لیے کریٹ ہوتے رہیں گے۔ بڑی زبردست بات آپ سے ہوئی۔ کیا آپ اس سے پہلے بات کسی ایکٹیویٹی میں، اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز وغیرہ میں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پہلے بھی شامل رہے ہیں؟ جی ہاں، میں چونکہ خود ایک بزنس مین، ٹھیک ہے، میں اپنی الحمدللہ اپنے ذمہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ایک شاپ چلا رہا ہوں اور کچھ عرصے کے لیے میں باہر بھی چلا گیا تھا، ملک سے باہر گیا تھا، قدرے ریزے ادارہ ہے اس میں سرکاری سطح پہ گیا، لیکن میں بیماری کی وجہ سے واپس آ گیا اور میرے سب سے پہلے میں جیسے ساتھ سے کاروبار کرتا رہا ہوں، ساتھ ہی میں نے ایک بلڈ بینک، میرا فرینڈ ہے وہ ماشاءاللہ ابھی بھی وہ کام کر رہا ہے اور مجھے اس میں بہت فخر ہے اور وہ بلڈ بینک چلا رہا ہے اور اس کے ساتھ میں بھی مطلب اس کی ہیلپ کر چکا ہوں۔ دیکھیں کسی کی مدد کرنا یہ ہمارے لیے ہم بڑے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ وہ میرا دوست اس نے مجھے ایک ایڈیشن کیا ہوتا ہے گروپ میں، تو جب بھی کسی بندے کو جس طرح بھی ہاسپٹل میں بلڈ وغیرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم ان کو بلڈ ارینج کر کے دیتے ہیں اور یہ ہم تقریباً 2 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح یوتھ میں آئیں، آ کر اپنے عوام کے اپنے یوتھ کے مسائل سے آگاہ کریں، ان کو مسائل کا حل کریں۔ زبردست۔ اچھا یہ بتائیے گا بات فن کہ ہر بندہ جو ہے وہ چاہے وہ کسی بھی چیز کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے وہ کوئی منشور لے کے آیا ہے، آپ کا کیا منشور ہے؟ جی میرا منشور تو دیکھیں، اگر میں آپ سے بولوں کہ میرا منشور گلیاں پکی کرنی ہے اور سڑکیں پکی کرنی ہے، یہ تو بات ہو جائے گی بالکل غلط۔ دیکھیں ہماری جس طرح بیسیکلی گڑی پروگرام ہے، آگے کے لوگ یوتھ کا الیکشن لڑتے رہے، ٹھیک ہے، 15 سال سے میں یوتھ کونسل کا الیکشن مطلب لڑ رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں۔ مجھے صرف اپنے علاقے کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان 15 سالوں میں انہوں نے نوجوانوں کو ابھی تک کوئی بیٹ وغیرہ دی ہے، کوئی نیٹس وغیرہ کوئی گراؤنڈ وغیرہ ابھی تک کوئی بنا کے دی ہے؟ میں کہتا ہوں جب آپ کے پاس کوئی یوتھ کونسلر یا کوئی بھی بندہ آپ سے ووٹ کی درخواست کر رہے ہیں، آپ اس سے پوچھیں بتاؤ آپ کا منشور کیا ہے، آپ کیوں آنا چاہتے ہیں سیاست میں؟ دیکھیں یہ ہم لوگ صرف جاگیردانہ سیاست کر رہے ہیں، ہم بس کوئی بھی آتا ہے اسے سب سے پہلے ہمیں اپنے ووٹ کی قدر نہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو آگے لے آتے ہیں، پھر 5 سال ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ پھر 5 سال بعد وہ دوبارہ ہم اپنے پر سیاست کرنے آتے ہیں۔ نہ ہمارے بچوں کے پاس کھیلنے کا کوئی نظام، نہ ہمارے پاس بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی چیزیں یا اس طرح کی کوئی سوچ مطلب آتی ہے۔ میں تو انشاءاللہ آج اس پروگرام کی یاد کرنے کہہ رہا ہوں، اگر الحمدللہ اللہ پاک نے چاہا اگر میں آیا تو میں انشاءاللہ ناصر عباسی صاحب آپ خود آ کر ہمارے حلقے میں پوچھیں گے اس شخص نے آپ کو کیا۔ بڑی زبردست بات ہے، بڑی خوبصورت جذبہ اور بڑی زبردست ہمت سے بات کی ہے۔ اس نوجوان نے یہ ثابت کیا ہے، یوتھ کونسل سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں مجھے وہ بتا دیں کہ انہوں نے اپنی یوتھ کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر یوتھ کو کٹس فراہم کر دی ہیں تو دیٹس ناٹ گڈ، اگر آپ نے یوتھ کو صرف بیٹ بال دے دیا ہے تو دیٹس ناٹ گڈ۔ یہ بیٹر تھا کہ آپ ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے اور اس کے اندر مختلف علاقوں سے وہ ٹیمز آتی، وہ پارٹیسپیشن کرتے، پھر آپ ان کو کٹس دیتے، پھر آپ ان کو یہ تربیت دیتے۔ آپ کوئی ایسا سیٹ اپ بنائے، آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ایسا سیٹ اپ بنائے کہ جو آپ کے علاقے کے اندر جو ہائی کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کی خدمات دیں، اور جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں ان کو فری ٹیوشنز وغیرہ کا ارینجمنٹ کیا جائے تاکہ ان بچوں کے اندر وہ جذبہ آئے، اور پھر اپنے یوتھ کو ادھر لے کے چلیں جہاں پہ یوتھ کے اندر وہ انسانیت بیدار ہو۔ یہ بڑی زبردست بات انہوں نے بتائی کہ بلڈ ڈونرز کے انہوں نے گروپ بنایا اور پھر وہ پیشنٹس کو جا کے بلڈ دیتے ہیں۔ یہ انسانیت کا جذبہ ہے جو ہم مسلمانوں میں، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے اور دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا ہے۔ آخری پیغام عباد خان آج کے پروگرام میں کیا دیکھ رہے ہیں؟
ناصر عباسی صاحب میں سب سے پہلے اپنے حلقے والوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے مد مقابل جو بھی امیدوار ہیں وہ میرے لیے قابل عزت احترام ہے، ٹھیک ہے. میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے ووٹ دیں، میں کہتا ہوں ان کو بھی سامنے رکھیں اور مجھے بھی سامنے رکھیں، ریفرنس کریں جو بندہ ان کے لیے اس یوتھ کونسل کی سیٹ کے لیے اہل ہے اس بندے کو اپنے مسائل اپنے حلقے میں لے کے آئیں، ٹھیک ہے. اور اگر میں ان لوگوں کے حق کے لیے بہتر ہوں تو مجھے ووٹ دیں. دیکھیں جب تک ہمارے ووٹر کو اپنے ووٹ کی عزت ہی نہیں ہے وہ کس طرح سلیکٹ کرے گا؟ ہم کس طرح مطلب دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ووٹ ڈال دینی ہے، مطلب گھر والے کہتے ہیں کہ فلانے بندے کو ووٹ دیں اس کو ووٹ دیں. دیکھیں یہ سیاست میں آپ وہ ہمارے اوپر آ کے جب مسلط ہو جاتے ہیں پھر ہم اس سے مطلب ہم روتے ہیں کہ یار ہم کن لوگوں پر ہیں. میں اپنے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اس دفعہ اپنی آنکھیں کھول کر ووٹ ڈالیں اور جو بندہ اس حلقے کے لیے بہتر ہو اسے آگے بتائیں. زبردست، بہت بہترین بات انہوں نے کی ہے کہ ووٹ آپ کے پاس وہ امانت ہے، اس امانت سے آپ تبدیل کر سکتے ہیں اس سیناریو کو، تبدیل کر سکتے ہیں اس بگڑے ہوئے نظام کو، تبدیل کر سکتے ہیں اپنے اچھے فیوچر کے لیے اس وقت کو تبدیل کر سکتے ہیں، برائٹ فیوچر کر سکتے ہیں. اور یہ برائٹ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین نے تھما دیا ہے. 31 مارچ کو برادریزم سے، جلوے سے، پارٹیوں سے، ہر چیز سے علیحدہ ہو جائے، صرف اہل لوگوں کا، اہل قیادت کا انتخاب کیجیے. اب شامیوں سے ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.